دشمنوں سے عفو درگزر اور حسن سلوک۔ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کامیاب نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو درگزر ہے، لیکن حامل وحی و نبوت کی ذات اقدس میں یہ جن سے فراواں تھی۔ دشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے، لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کر یہ فرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے۔ تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح حرم کا دن تھا، جبکہ وہ کمینہ خواہ سامنے آئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور جن کے دست ستم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی تھیں، لیکن ان سب کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ وحشی جو اسلام کے قوت بازو اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ کا قاتل تھا، مکہ میں رہتا تھا۔ جب مکہ میں اسلام کی قوت نے ظہور کیا وہ بھاگ کر طائف آیا۔ طائف نے بھی آخر سر اطاعت خم کیا۔ وحشی کے لیے یہ بھی مامن نہ رہا، لیکن اس نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفراء سے کبھی سختی کے ساتھ پیش نہیں آتے، ناچار خود رحمت عالم کے دامن میں پناہ لی اور اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس قدر فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرنا کہ تم کو دیکھ کر مجھ کو میرے چچا کی یاد آتی ہے۔ ابو سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کیا اور دل و جگر کے ٹکڑے کیے، فتح مکہ کے دن نقاب پوش آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان نہ سکیں اور بے خبری میں بیعت اسلام کر کے سند امان حاصل کر لے، پھر اس موقع پر بھی گستاخی سے باز نہ آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کو پہچان لیا، لیکن اس واقعے کا ذکر تک نہ فرمایا۔ ہند اس کرشمہ اعجاز سے متاثر ہو کر بے اختیار بول اٹھی، یا رسول اللہ، آپ کے خیمے سے مبغوض تر خیمہ میری نگاہ میں نہ تھا، لیکن آج آپ کے خیمے سے کوئی زیادہ محبوب خیمہ میری نگاہ میں دوسرا نہیں۔ اکرمہ دشمن اسلام ابو جہل کے فرزند تھے اور اسلام سے پہلے باپ کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے وقت مکہ سے بھاگ کر یمن چلے گئے۔ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں، وہ یمن گئیں اور اکرمہ کو تسکین دی اور ان کو مسلمان کیا اور خدمت اقدس میں لے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فٹتے مسرت سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک پر چادر تک نہ تھی اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اے ہجرت کرنے والے سوار، تمہارا آنا مبارک ہو۔ صفوان بن امیہ قریش کے رؤسائے کفر میں سے اسلام کے شدید ترین دشمن تھے۔ انہی نے عمیر بن وہب کو انعام کے وعدے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر مامور کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کے ڈر سے جدہ بھاگ گئے اور قصد کیا کہ سمندر کے راستے سے یمن چلے جائیں گے۔ عمیر بن وہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، صفوان بن امیہ اپنے قبیلے کے رئیس ہیں، وہ ڈر سے بھاگ گئے ہیں کہ اپنے کو سمندر میں ڈال دیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کو امان ہے۔ مکرر عرض کی، یا رسول اللہ، امان کی کوئی نشانی مرحمت فرمائیے جس کو دیکھ کر ان کو میرا اعتبار آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ مبارک ان کو عنایت فرمایا، جس کو لے کر وہ صفوان کے پاس پہنچے۔ صفوان نے کہا، مجھے وہاں جانے میں اپنی جان کا ڈر ہے۔ عمیر نے جواب دیا، صفوان، ابھی تمہیں محمد کے حلم و عفو کا حال معلوم نہیں۔ یہ سن کر وہ عمیر کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ عمیر کہتے ہیں کہ تم نے مجھے امان دی ہے؟ فرمایا، سچ ہے۔ صفوان نے کہا، تو مجھے 2 مہینے کی مہلت دو۔ ارشاد ہوا، 2 نہیں، تم کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ بتفصیل ابن حشام میں مذکور ہے۔ حبار بن الاسود وہ شخص تھا جس کے ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کو سخت تکلیف پہنچی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حاملہ تھیں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہی تھیں۔ کفار نے مزاحمت کی۔ حبار بن الاسود نے جان بوجھ کر ان کو اونٹ سے گرا دیا، جس سے ان کو سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض جرائم کا وہ مرتکب تھا اور اسی بنا پر فتح مکہ کے وقت حبار اشتہاران قتل میں داخل تھا۔ چاہا کہ بھاگ کر ایران چلا جائے، لیکن داعی ہدایت نے خود آستانہ نبوت کی طرف سر جھکا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھاگ کر ایران چلا جانا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور کے احسانات اور حلم و عفو یاد آئے۔
میری نسبت آپ کو جو خبر پہنچی تھی وہ صحیح تھیں، مجھے اپنی جہالت اور قصور کا اعتراف ہے، اب اسلام سے مشرف ہونے آیا ہوں۔ دفتن باب رحمت وا تھا اور دوست و دشمن کی تمیز یکسر مفقود تھی۔ ابو سفیان اسلام سے پہلے جیسے کچھ تھے، غزوات نبوی کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے۔ بدر سے لے کے فتح مکہ تک جتنی لڑائیاں اسلام کو لڑنی پڑیں، ان میں سے اکثر میں ان کا ہاتھ تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ حضرت عمر نے گزشتہ جرائم کی پاداش میں ان کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے منع فرمایا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے گھر کو امن و امان کا حرم بنا دیا۔ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کا قصور معاف ہوگا۔ کیا دنیا کے کسی فاتح نے اپنے دشمن کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟ عرب کا ایک ایک قبیلہ اطاعت کے شانہ اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو رہا تھا۔ اگر کسی قبیلے نے آخر تک سرتابی کی تو وہ بنو حنیفہ کا قبیلہ تھا، جس میں مسیلمہ نے ادائے نبوت کیا تھا۔ سمامہ بن آسال اس قبیلے کے رؤوسا میں سے تھا۔ اتفاق سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے ستون میں باندھ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اے محمد، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک خونی کو کرو گے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا، اور اگر زر فدیہ چاہتے ہو تو تم مانگو، میں دوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ دوسرے دن بھی یہی تقریر ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب اس نے یہی جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کی رسی کھول دو اور آزاد کر دو۔ سمامہ پر اس خلاف توقع لطف و عنایت کا یہ اثر ہوا کہ قریب ایک درخت کی آڑ میں جا کر غسل کیا اور مسجد میں واپس آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا میں کوئی شخص میری نظر میں آپ سے زیادہ مبغوث نہ تھا، اور اب آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں۔ کوئی مذہب آپ کے مذہب سے زیادہ میری آنکھوں میں برا نہ تھا، اور اب وہی سب سے زیادہ پیارا ہے۔ کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند نہ تھا، اور اب وہی پسندیدہ ہے۔ قریش کی ستم گری اور جفاکاری کی داستان دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یاد ہوگا کہ شیب ابی طالب میں 3 برس تک ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو اس طرح محصور رکھا تھا کہ غلے کا ایک دانہ اندر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ بچے بھوک سے روتے اور تڑپتے تھے، اور یہ بے درد ان کی آوازیں سن کر ہنستے اور خوش ہوتے تھے۔ لیکن معلوم ہے کہ رحمت عالم نے ان کے معاوضے میں قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مکہ میں غلہ یمامہ سے آتا تھا۔ یمامہ کے رئیس یہی سمامہ بن آسال تھے۔ مسلمان ہو کر جب یہ مکہ گئے تو قریش نے تبدیل مذہب پر ان کو طعنہ دیا۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ خدا کی قسم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر گیہوں کا ایک دانہ نہیں ملے گا۔ اس بندش سے مکہ میں اناج کا کال پڑ گیا۔ آخر گھبرا کر قریش نے اس آستانے کی طرف رجوع کیا جس سے کوئی سائل کبھی محروم نہیں گیا۔ حضور کو رحم آیا اور کہلا بھیجا کہ بندش اٹھا لو، چنانچہ پھر حسب دستور غلہ جانے لگا۔ کفار اور مشرکین کے ساتھ برتاؤ۔ کفار کے ساتھ آپ کے حسن خلق کے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ مورخین یورپ مدعی ہیں کہ یہ اس وقت تک کے واقعات ہیں جب تک اسلام ضعیف تھا اور مجاملت اور لطف و آتشی کے سوا چارہ نہ تھا۔ اس لیے ہم اس عنوان کے نیچے صرف وہ واقعات نقل کریں گے جو اس زمانے کے ہیں جب کہ مخالفین کی قوتیں پامال ہو چکی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اقتدار حاصل ہو چکا تھا۔ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب وہ کافر تھے، مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مہمان رہے، رات کو گھر کی تمام بکریوں کا دودھ پی گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ رات بھر تمام اہل بیت نبی بھوکا رہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شب کو ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہوا۔ آپ نے ایک بکری کا دودھ اس کے سامنے پیش کیا، وہ پی گیا۔ پھر دوسری بکری دوہی گئی، وہ دودھ بھی بلا تعمل پی گیا۔ پھر تیسری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ 7 بکریاں دوہی گئیں اور وہ سب پیتا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تعرض ظاہر نہ فرمایا۔ شاید اسی حسن اخلاق کا اثر تھا کہ وہ صبح کو مسلمان تھا اور صرف ایک بکری کے دودھ پر قانع ہو گیا۔
حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں ان کی ماں جو مشرکہ تھی آنت خواہ مدینہ حضرت اسماء کے پاس آئیں۔ ان کو خیال ہوا کہ اہل شرک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ نیکی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کافرہ تھیں اور بیٹے کے ساتھ مدینہ میں رہتی تھیں۔ جہالت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھیں۔ ابو ہریرہ نے خدمت اقدس میں عرض کی، آپ نے بجائے غیظ و غضب کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے تمام کاروبار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد تھے۔ روپیہ پیسہ جو کچھ آتا تھا ان کے پاس رہتا۔ ناداری کی حالت میں وہ بازار سے سودا سلف قرض لاتے اور جب کہیں سے کوئی رقم آ جاتی تو اس سے ادا کر دیا کرتے۔ ایک دفعہ بازار جا رہے تھے، ایک مشرک نے دیکھا، ان سے کہا قرض لیتے ہو تو مجھ سے لیا کرو۔ انہوں نے قبول کیا۔ ایک دن اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ مشرک چند سوداگروں کے ساتھ آیا اور اس نے کہا، او حبشی! انہوں نے اس بد تہذیبی کے جواب میں لبیک کہا۔ بولا، کچھ خبر ہے؟ وعدے کے صرف 4 دن رہ گئے ہیں، تم نے اس مدت میں قرضہ ادا نہ کیا تو تم سے بکریاں چروا کے چھوڑوں گا۔ یہ عشاء پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا حال بیان کر کے کہا کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے، کل وہ مشرک آ کر مجھ کو فضیحت کرے گا، اس لیے مجھ کو اجازت ہو کہ میں کہیں نکل جاؤں، پھر جب قرضہ ادا کرنے کا سامان ہو جائے گا تو واپس آ جاؤں گا۔ غرض رات کو جا کر سو رہے اور سامان سفر یعنی تھیلا، جوتی، ڈھال سر کے نیچے رکھ لی۔ صبح اٹھ کر سفر کا سامان کر رہے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ یہ گئے تو دیکھا کہ 4 اونٹ غلے سے لدے ہوئے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، یہ اونٹ رئیس فدق نے بھیجے ہیں۔ انہوں نے بازار میں جا کر سب چیزیں فروخت کی اور مشرک کا قرضہ ادا کر کے مسجد نبوی میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ یہ زمانہ فدق کی فتح کے بعد کا ہے جو ہجرت کا 7واں سال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب خاص اور گھر کے منتظم تھے۔ ایک مشرک ان کو حبشی کہہ کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ سے بکریاں چروا کے چھوڑوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی تنگ گیری کے ڈر سے بھاگ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں سنتے ہیں لیکن مشرک کی نسبت ایک لفظ نہیں فرماتے، نہ بلال رضی اللہ عنہ کی حمایت اور دل دہی کی تدبیر کرتے۔ اتفاق سے غلہ آ جاتا ہے اور مشرک کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے اور اس کی بد زبانی اور سخت گیری سے درگزر کیا جاتا ہے۔ یہ حلم، یہ عفو، یہ تحمل رحمت عالم کے سوا اور کس سے ہو سکتا ہے؟ سب سے مشکل معاملہ منافقین کا تھا۔ یہ کفار کا ایک گروہ تھا جس کا رئیس عبداللہ بن ابی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں مدینہ میں تشریف لائے، اس سے کچھ پہلے تمام شہر نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ وہ مدینہ کا فرما روا بنا دیا جائے۔ جنگ بدر کے بعد اس نے اسلام کا اعلان کیا لیکن دل سے کافر تھا۔ اس کے پیرو بھی اسی قسم کے منافقانہ اسلام لائے اور منافقین کی ایک مستقل جماعت قائم ہو گئی۔ یہ لوگ درپردہ اسلام کے خلاف ہر قسم کی تدبیریں کرتے تھے۔ قریش اور دیگر مخالف قبائل سے سازش رکھتے، ان کو مسلمانوں کے مخفی رازوں کی خبر دیتے رہتے، باہما بظاہر اسلام کے مراسم ادا کرتے، جمعہ جماعت میں شریک ہوتے اور لڑائیوں میں ساتھ جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حالات اور ایک ایک کے نام و نشان سے واقف تھے، لیکن چونکہ شریعت اور قانون کے احکام دلوں کے اسرار سے نہیں بلکہ ظاہری اعمال سے متعلق ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کفر کے احکام جاری نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک تو شریعت اور قانون کا معاملہ تھا، لیکن فیاض دلی اور عفو و حلم کے اقتضاء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہمیشہ حسن اخلاق کا بھی برتاؤ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں ایک مہاجر نے ایک انصاری کو تھپڑ مارا۔ انصاری نے کہا، یا الانصار، یعنی انصار کی دہائی۔ مہاجر نے بھی مہاجرین کی دہائی دی۔ قریب تھا کہ دونوں میں تلواریں چل جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں؟ دونوں رک گئے۔ عبداللہ بن ابی نے سنا تو کہا، مدینہ چل کر ذلیل مسلمانوں کو نکال دوں گا۔ ساتھیوں نے کہا، آسان بات یہ ہے کہ تم لوگ مہاجرین کی خبر گیری سے ہاتھ اٹھا لو، یہ خود تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ واقعہ مذکور ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں پیغمبر کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ سورہ منافقون۔
کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ کو واپس چلیں گے تو معزز لوگ کمینوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا بھیجا کہ تم نے یہ الفاظ کہے تھے، اس نے صاف انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، بولے یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ چرچا کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی عین لڑائی کے پیش آنے کے وقت 300 آدمیوں کے ساتھ واپس چلا آیا، جس سے مسلمانوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر فرمایا، اور جب وہ مرا تو اس احسان کے معاوضے میں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس نے اپنا کرتا دیا تھا، مسلمانوں کی ناراضی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک اس کو پہنا کر دفن کیا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ برتاؤ۔ خلق عمیم میں کافر و مسلم، دوست دشمن، عزیز و بیگانہ کی تمیز نہ تھی۔ ابر رحمت دشت و چمن پر یکساں برستا تھا۔ یہود کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس شدت کی عداوت تھی، اس کی شہادت غزوہ خیبر تک کے ایک ایک واقعے سے ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل مدت تک یہ رہا کہ جن امور کی نسبت مستقل حکم نازل نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں انہی کی تقلید فرماتے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے برسر بازار کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہ کھڑے سن رہے تھے، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھا کہ کیا محمد پر بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے غصے میں ایک تھپڑ ان کے مار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و اخلاق پر دشمنوں کو بھی اس درجہ اعتبار تھا کہ وہ یہودی سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہم پر برہمی ظاہر فرمائی۔ ایک یہودی کا لڑکا بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا باپ کی رضامندی دریافت کی۔ اس نے کہا آپ جو فرماتے ہیں اس کو بجا لاؤ۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا۔ ایک دفعہ سر راہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ چند یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شرارت سے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم یعنی تم پر موت کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غصے میں آ کر ان کو بھی سخت جواب دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور فرمایا عائشہ بد زبان نہ بنو، نرمی کرو، اللہ تعالیٰ ہر بات میں نرمی پسند کرتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ داد وستد کرتے تھے، ان کے سخت اور ناجائز تقاضوں اور درست کلمات کو برداشت کرتے تھے۔ یہودیوں اور مسلمانوں میں اکثر معاملات میں اختلاف پیش آتا تو مسلمانوں کی بلا وجہ جانبداری نہ فرماتے۔ چنانچہ اس قسم کی متعدد مثالیں دوسرے عنوانات میں مذکور ہیں۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے آ کر شکایت کی، محمد دیکھو ایک مسلمان نے مجھ کو تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے اس مسلمان کو اسی وقت بلوا کر زجر فرمایا۔ نصارہ کا وفد نجران سے مدینہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مہمانداری کی، مسجد نبوی میں ان کو جگہ دی، بلکہ ان کو اپنے طریق پر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دی، اور جب عام مسلمانوں نے ان کو اس کام سے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ کھانے پینے، نکاح و معاشرت کی اجازت تھی اور ان کے لیے مخصوص امتیازی احکام شریعت اسلامی میں جاری فرمائے۔ غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت۔ مسلمانوں میں امیر بھی تھے اور غریب بھی، دولت مند بھی اور فاقہ کش بھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ سب کے ساتھ یکساں تھا، بلکہ غریبوں کے ساتھ آپ اس طرح پیش آتے تھے کہ دنیاوی دولت کی محرومی ان کے دلوں کو صدمہ نہیں پہنچاتی تھی۔ ایک دفعہ تقاضائے بشریت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فعل اس کے خلاف ہوا تو بارگاہ احدیت سے اس پر باز پرس ہوئی۔ مکہ کا واقعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند اکابر قریش بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اتفاق سے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن ام مکتوم جو آنکھوں سے معذور اور غریب تھے ادھر آ نکلے اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ رؤسائے قریش چونکہ سخت متکبر اور فخار تھے، ان کو یہ برابری ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور اس امید پر انہی سے باتیں کرتے رہے کہ شاید یہ اشقیاء اسلام کی سعادت کو قبول کر لیں اور ان کے دل حق کی لذت سے آشنا ہوں، لیکن خدا کو یہ امتیاز پسند نہ آیا اور یہ آیت اتری۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى
وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ سورہ عبس۔ پیغمبر نے تش روئی کی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس اندھا آیا۔ اے پیغمبر، تجھے کیا خبر کہ تیری زبان سے وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو نفع پہنچاتی، لیکن جو بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے، اور تیرا کیا نقصان ہے اگر وہ پاک صاف نہ بنے۔ تیرے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے بے اعتنائی کرتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ نصیحت عام ہے، جو چاہے اس کو قبول کرے۔ یہی غربا اور مفلس اسلام کے سب سے پہلے جانثار بنے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر حرم میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو رؤسائے قریش ان کی ظاہری بدحیثیتی کو دیکھ کر استہزاء کرتے تھے۔ اَہَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس استہزاء کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کسی قدر تعالی تھی اور وہ اپنے آپ کو غریبوں سے بالاتر سمجھتے تھے۔ آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، تم کو جو نصرت اور روزی میسر آتی ہے وہ انہی غریبوں کی بدولت آتی ہے۔ اسامہ بن زید سے فرمایا، میں نے در جنت پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ زیادہ تر غریب و مفلس لوگ ہی اس میں داخل ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور غریب مہاجر لوگ حلقہ باندھے ایک طرف آ بیٹھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور انہی کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دولت مندوں سے 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی انہی میں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص سامنے سے گزرا۔ آپ نے اپنے پہلو کے آدمی سے دریافت فرمایا کہ اس کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ عمرہ کے طبقے میں سے ایک صاحب ہیں، خدا کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر رشتہ چاہے تو کیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جائے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب اسی راہ سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے استفسار فرمایا کہ اس کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فقراء مہاجرین میں سے ہے اور اس لائق ہے کہ اگر رشتہ چاہے تو واپس کر دیا جائے اور سفارش کرے تو رد کر دی جائے، اگر کچھ کہنا چاہے تو نہ سنا جائے۔ ارشاد ہوا کہ تمام روئے زمین میں اگر اس امیر جیسے آدمی ہوں تو اس سے یہ ایک غریب بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا میں فرمایا کرتے تھے، خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرو، گو چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ، غریبوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے سے نزدیک کرو تو خدا بھی تم کو اپنے سے نزدیک کرے گا۔ ایک دفعہ چند غریب مسلمانوں نے آ کر خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، عمرہ ہم سے درجہ اخروی میں بھی بڑھتے جاتے ہیں، نماز روزہ جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن صدقہ و خیرات سے جو نیکیاں ان کو ملتی ہیں اس سے ہم محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم اگلوں کے برابر ہو جاؤ اور پچھلوں سے بڑھ جاؤ اور پھر کوئی تمہاری برابری نہ کر سکے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، بتائیے۔ ارشاد ہوا، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ کچھ دن کے بعد یہ وفد پھر حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے دولت مند بھائیوں نے بھی یہ وظیفہ سن لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی یہ خدا کی دین ہے جس کو چاہے دے۔ مسلمانوں سے جو زکوٰۃ وصول ہوتی تھی اس کی نسبت عام حکم یہ تھا، تؤخذ من امرائہم وترد علی فقرائہم، ہر قبیلے کے اور ہر شہر کے امراء سے لے کر وہیں کے غرباء میں تقسیم کر دی جائے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم اس کی شدت سے پابندی کرتے تھے اور ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ نہیں بھیجتے تھے۔ مساوات کے بیان میں یہ واقعہ بتفصیل مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی بات پر حضرت سلیمان اور بلال رضی اللہ عنہما کو، جن کا شمار فقراء مہاجرین میں ہے، ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو آزردہ تو نہیں کیا؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر ان لوگوں کے پاس آئے اور معافی مانگی اور ان لوگوں نے معاف کیا۔ اوالی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ بیمار پڑی، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی، خیال تھا کہ وہ آج کسی وقت مر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ مر جائے تو میں جنازے کی نماز خود پڑھاؤں گا، اس کے بعد دفن کی جائے۔ اتفاق سے اس نے کچھ رات گئے انتقال کیا۔ اس کا جنازہ جب تیار ہو کر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ صحابہ نے اس وقت آپ کو تکلیف دینی مناسب نہ سمجھی اور رات ہی کو دفن کر دیا۔ صبح کو آپ نے دریافت فرمایا تو لوگوں نے واقعہ عرض کیا۔ آپ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو لے کر دوبارہ اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے پہر میں ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پورا قبیلہ مسافر وار حاضر ہوا۔ ان کی ظاہری حالت اس درجہ خراب تھی کہ کسی کے بدن پر کوئی کپڑا ثابت نہ تھا، برہنہ تن، برہنہ پا، کھالیں بدن سے بندھی ہوئی، تلواریں گلوں میں پڑی ہوئی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد متاثر ہوئے، چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ اضطراب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے، باہر آئے، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور تمام مسلمانوں کو ان کی امداد و اعانت کے لیے آمادہ کیا۔ دشمنان جان سے عفو و درگزر۔ جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ آوروں سے عفو و درگزر کا واقعہ پیغمبروں کے صحیفہ اخلاق کے سوا اور کہاں مل سکتا ہے؟ جس شب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، کفار قریش کے نزدیک یہ طے شدہ تھا کہ صبح کو محمد کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس لیے دشمنوں کا ایک دستہ رات بھر خانہ نبوی کا محاصرہ کیے کھڑا رہا۔ اگرچہ اس وقت ان دشمنوں سے انتقام لینے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہری قوت نہ تھی، لیکن ایک وقت آیا جب ان میں سے ایک ایک شخص کی گردن اسلام کی تلوار کے نیچے تھی اور اس کی جان صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر موقوف تھی۔ لیکن ہر شخص کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اس جرم میں کبھی مقتول نہیں ہوا۔ ہجرت کے دن قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی قیمت مقرر کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ جو محمد کا سر لائے گا یا زندہ گرفتار کرے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جشم پہلے شخص تھے جو اس نیت سے اپنے صبا رفتار گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے۔ آخر 2-3 دفعہ کرشمہ اعجاز دیکھ کر اپنی نیت بد سے توبہ کی اور خواہش کی کہ مجھ کو سند امان لکھ دیجیے۔ چنانچہ سند امان لکھ کر ان کو دی گئی۔ اس کے 8 برس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور اس جرم کے متعلق ایک حرف سوال بھی درمیان میں نہیں آیا۔ عمیر بن وہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ مقتولین بدر کے انتقام کے لیے جب سارا قریش بے تاب تھا تو صفوان بن امیہ نے اس کو بیش قرار انعام کے وعدے پر مدینہ بھیجا تھا کہ چپکے سے جا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ عمیر اپنی تلوار زہر میں بجھا کر مدینہ آیا، لیکن وہاں پہنچنے کے ساتھ اس کے تیور دیکھ کر لوگوں نے پہچان لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ سختی کرنی چاہی، لیکن آپ نے منع فرمایا اور اپنے قریب بٹھا کر اس سے باتیں کی اور اصلی راز ظاہر کر دیا۔ یہ سن کر وہ سناٹے میں آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ یہ دیکھ کر وہ اسلام لایا اور مکہ جا کر دعوت اسلام پھیلائی۔ یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ راہ میں ایک میدان آیا، دھوپ تیز تھی، لوگوں نے درختوں کے نیچے بستر لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا اور تلوار درخت کی شاخ سے لٹکا دی۔ کفار موقع کے منتظر رہتے تھے۔ لوگوں کو غافل دیکھ کر ناگاہ ایک طرف سے ایک بدو نے آ کر بے خبری میں تلوار اتار لی۔ دفتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا ایک شخص سرہانے کھڑا ہے اور ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار دیکھ کر بولا، کیوں محمد، اب بتاؤ تم کو اس وقت مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ، یہ پر اثر آواز سن کر اس نے تلوار نیام میں کر لی۔ اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم آ گئے۔ آپ نے ان سے واقعہ دہرایا اور بدو سے کسی قسم کا تعرض نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ ایک اور شخص نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ صحابہ اس کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے اور وہ آپ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو نہیں کر سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں ایک دفعہ 80 آدمیوں کا ایک دستہ منہ اندھیرے جبل تنعیم سے اتر کر آیا اور چھپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا۔ اتفاق سے وہ لوگ گرفتار ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور کچھ تعرض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ سورہ فتح۔ اسی خدا نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے۔ خیبر میں ایک یہودیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا۔ آپ نے کھانا کھایا تو زہر کا اثر محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے اقرار کیا، لیکن آپ نے کسی سے کچھ تعرض نہیں فرمایا۔ لیکن اسی زہر کے اثر سے جب ایک صحابی نے انتقال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس یہودیہ کو قصاص کی سزا دی، حالانکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کا اثر مرتے دم تک محسوس ہوتا رہا۔